الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اما بعد، ریاض الصالحین کا یہ 15واں باب ہے، باب فی المحافظۃ علی الاعمال، اور اس کتاب کی حدیث نمبر 156 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلاں بندے کی طرح نہ ہو جانا. کان یقوم اللیل، وہ رات کو قیام کرتا تھا، یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا. فترک قیام اللیل، پھر اس نے قیام کو چھوڑ دیا، یعنی تہجد کی نماز کو اس نے پڑھنا چھوڑ دیا. متفقون علیہ. اس حدیث کو امام مسلم اور امام بخاری رحمہم اللہ دونوں حضرات نے روایت کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جس نے قیام اللیل شروع کیا، یعنی تہجد کی نماز شروع کر دی اور پھر اسے ترک کر دیا، بلکہ جو عمل بھی کرو اس پر مداومت اختیار کرو. عمل خواہ کم ہو یا زیادہ، اس کا مستقل اور ہمیشہ ہونا بہتر ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ میں اس شخص کا نام معلوم کروں، مگر میں معلوم نہیں کر سکا. فرماتے ہیں کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے مواقع پر نام نہیں لیا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ جہاں کوئی برائی کا پہلو ہو وہاں ستر ہی بہتر ہے. اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 155. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتتہ الصلاۃ من اللیل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز فوت ہو جاتی، من وجع او غیرہ، کسی بیماری درد کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے، صلی من النہار سنتی عشرۃ رکعۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو 12 رکعات پڑھ لیتے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر سے تہجد کی نماز رہ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے روز 12 رکعات پڑھ لیتے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قضاء کے طور پر نہیں بلکہ بطور تلافی کے، تاکہ جو عمل رہ گیا ہے اسے پورا کر لیا جائے. نفل نمازوں کی قضاء کی دلیل وہ حدیث ہے جو ابو داود رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ جو بغیر وطر پڑھے یا سنن پڑھے سو جائے وہ اس وقت پڑھ لے جب اسے یاد آ جائے. بعض علماء کے نزدیک تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے نافلۃ لک، کہ 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زائد فرض ہے. اگرچہ اس قول کو علامہ قرطبی رحمہ اللہ اور دوسرے محققین حضرات نے مرجوع قرار دیا ہے. بہرحال اس قول کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کے فوت ہونے پر اس کی قضاء کرنے میں کوئی اشکال نہیں. اور اگر راجح قول کو لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تمام امت کے لیے تہجد نفل ہے، تو تہجد کی قضاء کا مطلب محدثین یہ فرماتے ہیں کہ نوافل کی قضاء اگرچہ ضروری نہیں، تاہم اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو یہ مستحب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی عمل ہم اختیار کریں اس پر ہمیں مستقل استقامت اور دوام نصیب فرمائے. آمین.